آپ نے کہا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ کیا یہ الزام صرف اس لیے ہے کہ وہ کچھ ناپسندیدہ نعرے لگاتی ہیں؟ مگر ذرا رکیے، ٹھہریے، یہ نعرہ تو پنجاب کی اس خاتون نے بھی لگوایا تھا کہ جو آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ آپ ذرا ثبوت ملاحظہ کیجئے۔ تو کیا نعرے لگانے والے سب دہشت گرد ہوتے ہیں یا صرف وہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہوتا ہے وہی دہشت گرد ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو صرف اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ مسنگ پرسنز کی سب سے توانا آواز بن چکی ہے؟ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا معاملہ براہ راست سیکیورٹی اداروں سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ریاست کے خلاف نہیں نکلے ہیں، ہم ریاست کے ان پالیسیوں کے خلاف نکلے ہیں جس کے تحت عام لوگوں کو مارا جاتا ہے، عام شہریوں کو مارا جاتا ہے، جس کے تحت جو ہے نا نوجوانوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے، جس کے تحت جو ہے نا 14 سالوں سے لوگوں کو ایسے ٹارچر سیل میں رکھا جاتا ہے جہاں نہ پانی ہے نہ روشنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے خاندان کے لوگ، خاندان نہیں پورا بلوچستان جو ہے نا اس ڈرامہ میں۔ مگر یہاں رکیے، ٹھہریے اور سنیے۔ لاپتہ افراد کے بارے میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جب وزیر اعلیٰ نہیں تھیں تب ان کے خیالات کیا تھے، ذرا سنیے۔ آج آپ بلوچستان کی بات کریں، جو ہمارا ملک ایک جسم ہے، وہ ایک جسم کا ٹکڑا ہے۔ یقین کریں میں نے ایک ٹویٹ کی بلوچستان کے لیے، مجھے اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جو بینر فلائی کر رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جسٹس فار بلوچستان، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بینر کے پیچھے کیا کہانی ہے یا اس کو کس سے جوڑا جا رہا تھا۔ میں نے بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی کیونکہ میں نے بلوچستان میں جا کے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر لوگوں کے گلے کٹتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا۔ میں جانتی ہوں، میں ان 2 بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا، وہ 2 بہنیں تھیں، شاید ایک 18 سال کی تھی، ایک 19 سال کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں، ان کے گلے کٹے، اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندھا دے سکے۔ میں نے خود دیکھا۔ اور آج جو مسنگ پرسنز کی بات کرے، جو بلوچستان کے حق کی بات کرے، اس کو آپ غدار قرار دیں، آپ اس پہ ڈان لیکس لگاتے ہیں، آپ اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، جب وہ بلوچستان کی بات کرتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے؟ کیا ان کے موقف پر بھی یہی لب و لہجہ اپنایا جائے گا یا یہاں پیمانہ الگ ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جب سڑک پر نکلتی ہے تو صرف 20 سے 25 لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں۔ BYC وہاں پہ جب نکلتی ہے تو 10 20 25 بندے بھی نہیں ساتھ نکلتے ان کے ساتھ۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ جب ڈاکٹر مارنگ بلوچ نکلتی ہے تو پورا بلوچستان نکل آتا ہے۔ ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں، سوشل میڈیا نے دکھائے ہیں، دنیا کے میڈیا نے دکھائے ہیں، اور پورے پاکستان نے محسوس کیا ہے کہ یہ ایک فرد کی جدوجہد نہیں رہی بلکہ یہ ایک پوری قوم کی فریاد بن چکی ہے۔ پورا دنیا چیزوں نہ داری یہ پہلا موقع ہے کہ بلوچ خواتین بھی بڑی تعداد میں احتجاج کے لیے گھروں سے نکل رہی ہیں، ورنہ بلوچ مائیں بہنیں کب گھروں سے نکلتی تھیں؟ وہ بڑی تعداد میں بلوچ مائیں بہنیں بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں پچھلے 2 سالوں سے بالخصوص مسلسل سڑکوں پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ریاست انہیں سن رہی ہے یا ان کے آواز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟
کیا ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو صرف اس لیے دہشت گرد کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی کوئی مذمت نہیں کی؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ریاست نے کبھی جبری گمشدگیوں کی مذمت کی ہے؟ کیا پنجاب سے یا مرکزی سیاستدانوں نے کبھی مسخ شدہ لاشوں، جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز بلند کی ماضی میں؟ اب تو کچھ لوگ بلند کرتے ہیں۔ کیا ریاست لاٹھیاں برسا کر، آنسو گیس چلا کر مذمت کی توقع رکھتی ہے؟ کیا اسی طرح آگے بڑھنا ہے یا یہ مرہم رکھنے کا وقت ہے؟ آپ کی جاریت ننگی ہو چکی ہے، آپ کی جاریت، آپ کا جبر ننگا ہو چکا ہے۔ آپ چاہے جتنے بلین ڈالر خرچ کرے، لیکن وہ خون خواری جو آپ نے بلوچستان کے گلی محلوں میں کی اس کو نہیں چھپا سکتے۔ ارے انتہا تو دیکھو ظالموں، آج بلوچ مائیں آپ ان کے وہ پیارے جو آپ نے مسخ کر کے پھینک دیے، وہ آپ سے یہ نہیں مانگتے کہ ہمیں انصاف دو، ہمارے بچوں کے قاتلوں کو سزا دو۔ وہ آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ شناخت کر کے دو کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی بہت سے کیسز ہیں جن میں 4-5 افراد تو ابھی اس دھرنے میں موجود ہے جو خود پولیس افسران تھے، لیکن خود پولیس میں تھے۔ میں آپ کو ملا سکتی ہوں ان سے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی جبری گمشدہ کیا گیا ہے 14 سالوں سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بتائیں، اگر آپ بولتے ہیں کہ ہم وردی والوں کے خلاف ہیں، ہمارے لوگوں کو تو وردی بھی محفوظ نہیں کر سکتی ہے۔ جو وردی پہن کر وہ چلتے ہیں، وہ وردی کے باوجود بلوچ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان کو بھی گمشدہ کر کے لے کر جاتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ الزامات جو ہیں وہ بغیر ثبوت کے لگا دیے گئے۔ آپ یاد کیجئے DGISPR جو سابق تھے جنرل آصف غفور، انہوں نے اسی قسم کے الزامات PDM سے متعلق لگائے تھے۔ ذرا سنیے۔ 22 مارچ 2018 کو NDS نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے، کہاں دیے اور وہ کہاں ہیں؟ پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ۔ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا، اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے، کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے؟ 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین قونصلیٹ ہے، اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس قونصلیٹ میں گیا، اس سے ملاقات ہوئی اور ساتھ ایک دوست بھی تھا، کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے ہے؟ آج تک ان الزامات پر کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آیا کیونکہ یہ کسی عدالت میں بطور ثبوت پیش ہی نہیں کیے گئے، کوئی ایسا مقدمہ چلایا ہی نہیں گیا۔ اب اس کے بعد ایک نیا الزام آ چکا ہے، یعنی پہلے PTM پہ ایک الزام تھا، اب بلوچستان یکجہتی کمیٹی پر الزام آیا ہے، اور اب DGISPR ہیں احمد شریف صاحب۔ سنیے۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے۔ اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی قانونی فورم پر کوئی ثبوت دیے جائیں گے؟ اگر واقع ہی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود ہیں تو انہیں آئین اور قانون کے تحت عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ فی الحال تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ صرف MPO یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر جیسے کالے قانون کے تحت گرفتار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی FIR، کوئی جرم، کوئی فرد جرم، کوئی عدالتی حکم اور کوئی الزام جو ہے، وہ الزام تو ہے لیکن قانونی طور پر کوئی کارروائی ایسی ہم نے نہیں دیکھی جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حوالے سے ان حقائق پر ہو جو الزام لگائے گئے ہیں۔ یعنی آپ نے دہشت گردوں کی پراکسی قرار دیا تو کوئی اس کے ثبوت ہوں گے، وہ کس عدالت میں پیش کیے گئے؟ اب یہاں مطلب کوئی بیٹی تو یہ نہیں چاہتی کہ اس کے باپ کی مسخ شدہ لاش جو ہے وہ اس کے سامنے آئے، لیکن بلوچستان کی بیٹی ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے یہ زخم سہا ہے، بلکہ اس نے اپنی تکلیف کو پھر بعد میں ایک پرامن تحریک میں بدلا ہے۔ ان کے احتجاج کبھی پرتشدد نہیں رہے، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی توڑ پھوڑ، صرف آئینی اور جمہوری جو آواز ہے اس پر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ خود بھی، کیونکہ ان کے والد مسنگ پرسن بنے، تو وہ خود بھی ایک متاثرہ فریق ہے۔ میرے ابو جان کہتے تھے کہ اس طرح، یعنی کہ 2 ماہ تک انہیں نیند بالکل نہیں دی جاتی تھی، 2 ماہ تک بس وہ لٹکے، اور بہت سی زیادہ تشدد ذہنی بھی جسمانی بھی، یعنی کھانا تو بس بالکل 7 مہینے تک بس تھوڑا تھوڑا دیں۔ جی وہ اکثر اوقات نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم لوگ جب بھی وہ بتاتے تھے تو ہم لوگ رونے لگتے، اس لیے بس وہ کچھ باتیں بتاتے تھے کہ اس طرح مجھے مارا کرتے تھے۔ جب نکلے تھے تو بہت زیادہ بالکل بہت پتلے ہو گئے تھے، بالکل بہت زیادہ ان کی ٹانگیں بالکل خراب، بالکل ان کا چہرہ جس طرح ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے بہت زیادہ سوجی ہوئی تھی بالکل وہ، کیونکہ پھر 7 مہینے بعد ہم لوگوں نے زیادہ نہیں دیکھ پائے کیونکہ وہ جیل میں ہوئے اس کے بعد نا، تو اس وجہ سے آپ قانونی اور آئینی راستوں کو بند کرتے ہیں اور پھر الزام لگا دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریاست کے شایان شان رویہ ہے؟ سوچئے گا ضرور۔